بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کی جڑ۔ ایک آدمی دن رات مخلوق خدا کو اذیت دینے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے شرارت سوجھی۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں لمبے لمبے کانٹوں والی ایک جھاڑی لگا دی۔ چند دنوں کے اندر اندر یہ جھاڑی خاصی بڑھ گئی۔ ہر چند لوگ اس سے بچ بچا کر نکلتے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کانٹا پاؤں کو زخمی کر دیتا اور کسی کا دامن تار تار کر دیتا۔ لوگوں نے اس کو بہت ملامت کیا کہ تو نے اپنے گھر کے سامنے یہ جھاڑی کیوں اگنے دی؟ اب تو تکلیف کی انتہا ہو چکی ہے، اسے اکھیڑ دے۔ اس نے مسکرا کر بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، اکھیڑ دوں گا۔ چند دن پھر اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ اب جھاڑی نے آدھا راستہ گھیر لیا۔ لوگوں نے مجبور ہو کر حاکم وقت کو اس کی شکایت کی۔ اس نے فوراً اس شخص کو بلایا، اسے برا بھلا کہا، پھر سختی سے حکم دیا کہ ابھی جا کر جھاڑی کو اکھیڑ دو۔ اس نے عرض کیا، ابھی حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ وہ حاکم وقت سے وعدہ کر کے چلا آیا۔ اس نے جھاڑی پھر بھی نہ اکھیڑی۔ اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا تو کہہ دیتا، آج فرصت نہیں، کل یہ کام کر دوں گا۔ اسی کل پر ٹالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن جھاڑی اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کو ہٹانا آسان نہ رہا۔ یہ درخت مضبوط ہو گیا اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ پھر وہ ظالم اس کو کھیڑنے سے عاجز ہو گیا۔ درخت جوان ہوتا گیا۔ درس حیات۔ اسی طرح ہماری بری عادتیں اور گناہ کے کام ہیں۔ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے گی، ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ برائی کو دور کرنے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر بری عادت کو خاردار جھاڑی نہیں بننے دینا چاہیے۔ چھوٹی برائیاں اور گناہ بھی اس جھاڑی کی طرح ہیں۔ اگر ابتدا ہی میں ان کی اصلاح کر لی جائے تو آسانی سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر دیر ہو جائے تو یہ عادتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور پھر چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب برائی چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، فوراً اس پر قابو پانا چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی شخصیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا، وعدے توڑ دینا، غصے میں سخت بات کہنا یا نماز چھوڑ دینا۔ انسان سوچتا ہے چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہ چھوٹی عادتیں آگے جا کر پہاڑ بن جاتی ہیں۔ وقت برائی کو جڑ پکڑنے کا موقع دیتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت گزرے گا، برائی کی جڑ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ جیسے جھاڑی بار بار اگتی رہی، برائی بھی بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ اگر اس کو روکا نہ جائے تو دل اور نفس اسے قبول کر لیتے ہیں اور وہ عادت پکی ہو جاتی ہے۔ نیکی کے راستے میں رکاوٹ۔ جھاڑی اس شخص کے راستے میں آ رہی تھی جو اللہ کی عبادت کو جا رہا تھا۔ برائیاں ہمیشہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ گناہ کی موجودگی دل میں ایک بوجھ ڈال دیتی ہے جو نیکی کے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت ضائع نہ کریں۔ اگر وہ شخص پہلے دن ہی جھاڑی کو مکمل طور پر ختم کرتا تو بعد میں تکلیف نہ اٹھاتا۔ اسی طرح اگر انسان فوراً توبہ کر لے اور عادت کو بدل لے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ کل دیکھیں گے یا بعد میں چھوڑ دوں گا والا رویہ برائی کو اور پختہ کرتا ہے۔ دل کی صفائی لازمی ہے۔ جھاڑی دل کی مثال ہے اور کانٹے گناہوں کی۔ دل میں اگر گناہ یا برائی کا بیج بو دیا جائے تو وہ اگتا ہی رہے گا جب تک اسے اکھاڑ نہ دیا جائے۔ عبادت کی اصل روح تب ہی حاصل ہوتی ہے جب دل کانٹوں سے صاف ہو۔ عادت کا اثر پورے کردار پر ہوتا ہے۔ جھاڑی صرف ایک مقام پر نہیں رکی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ ایک برائی انسان کی باقی زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لے تو وہ ہر معاملے میں جھوٹ بولے گا۔ اگر غصے پر قابو نہ کرے تو ہر رشتہ خراب کرے گا۔ برائی کو معمولی نہ سمجھیں، برائی کو فوراً ختم کریں، ورنہ وہ مضبوط جڑوں والی جھاڑی بن کر ہماری زندگی کو روک دے گی۔ دل کو صاف رکھیں تاکہ عبادت میں مزہ آئے اور نیکی کی راہ آسان ہو۔ اصلاح کی سب سے اچھی گھڑی آج ہے۔ کل کا انتظار برائی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ بے شک